ابن خلدون، تاریخ، تہذیب اور انسانی عروج و زوال کا نباز۔ تاریخ بہت سے مؤرخ پیدا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایک ایسا مؤرخ پیدا ہو جاتا ہے جو تاریخ کو خود ایک علم بنا دیتا ہے، جو صرف واقعات نہیں گنتا بلکہ ان کے پیچھے چلنے والے خفیہ دھاروں کو دیکھتا ہے، جو سلاطین کے قصے نہیں لکھتا بلکہ اقوام کے عروج اور زوال کو ایک سائنسی ترتیب دیتا ہے، جس کی تحریر صرف ماضی کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ حال کے رویوں کو پرکھنے اور مستقبل کی سمت دیکھنے کا زاویہ بن جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک دماغ تھا عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، جسے ہم ابن خلدون کے نام سے جانتے ہیں۔ 13ویں صدی کا اختتام اور 14ویں صدی کا آغاز تھا۔ اندلس میں مسلمان اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مشرق میں تاتاریوں کا سیلاب آ چکا تھا۔ بغداد کی لائبریریاں جل چکی تھیں، دمشق اجڑ رہا تھا، اور قاہرہ سازشوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا اپنی ذہنی بالیدگی کے بعد ایک اجتماعی خالی پن میں گر چکی تھی۔ سیاست دغا سے، مذہب فرقہ واریت سے، اور علم محض تقلید سے لبریز تھا۔ ایسے میں ٹیونس کی مٹی سے ایک ایسا نوجوان ابھرا جس نے علم تاریخ کو نئی بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ ابن خلدون کا بچپن عربی، فقہ، منطق اور ادب میں تربیت پاتے گزرا۔ اس کے استاد بلند پایا علماء تھے، مگر اس کا ذہن تقلید سے بیزار تھا۔ وہ روایتی تشریحات سے آگے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھا، سفارتکاری میں بھی مہارت دکھائی، قید و بند کے ذائقے بھی چکھے، اور درباروں کی چمک دمک کو بہت قریب سے دیکھا۔ یہی تجربات اس کے اندر ایک گہری بصیرت پیدا کرتے گئے، اور پھر ایک دن وہ سب چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اس نے پہاڑوں کا رخ کیا، کتب کے ڈھیر لگائے، ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جو دنیا آج بھی حیرت سے پڑھتی ہے۔ المقدمہ۔ المقدمہ یعنی دیباچہ، بظاہر یہ اس کی تاریخ عالم کی کتاب العبر کا ابتدائی حصہ تھا، مگر حقیقت میں یہ علم تاریخ، عمرانیات، نفسیات، سیاست، معیشت اور تہذیب کے عروج و زوال کا ایک ایسا انسائکلوپیڈیا بن گیا جو اپنے وقت سے کئی صدیاں آگے تھا۔ ابن خلدون نے تاریخ کو کہانیوں سے نکال کر ایک اصولی علم کی حیثیت دی۔ وہ کہتا تھا تاریخ محض بادشاہوں کے ناموں، لڑائیوں اور سنین کی فہرست نہیں، بلکہ ایک ایسی دانش ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی کس طرح سوچتا، بگڑتا اور سنبھلتا ہے۔ ابن خلدون کا سب سے انقلابی تصور عصبیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر قوم کے عروج کی بنیاد کسی نہ کسی اجتماعی قوت یا جذبے پر ہوتی ہے۔ یہ جذبہ رشتہ داری بھی ہو سکتا ہے، مذہب بھی، زبان بھی، یا مشترکہ مفادات۔ جب یہ جذبہ طاقتور ہوتا ہے تو قومی متحد ہوتی ہے، نظام بنتے ہیں، ادارے قائم ہوتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یہ جذبہ کمزور ہوتا ہے، لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں، اقتدار وراثت بن جاتا ہے، علم رک جاتا ہے، اور آخر کار زوال آتا ہے۔ پھر ایک نئی قوم ایک نئی عصبیت کے ساتھ آتی ہے، پرانے نظام کو توڑتی ہے اور اپنا نظام قائم کرتی ہے، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یہ نظریہ آج بھی حیرت انگیز حد تک درست لگتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قومیں جب تک قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اور جیسے ہی وہ راحت اور تعاش کی طرف مائل ہوتی ہیں، اخلاقیات، سیاست اور علم تنزلی کی جانب چل پڑتے ہیں۔ ابن خلدون کے بقول زوال کا آغاز صرف معیشت سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے نظریات آج سوشیالوجی یا عمرانیات کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ مغرب میں اس علم کی بنیاد 17ویں اور 18ویں صدی میں رکھی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن خلدون نے 700 سال پہلے وہ بنیاد رکھ دی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی دنیا میں جہاں ماضی کی تعریف یہی تھی کہ جو بزرگوں نے کہا وہی سچ ہے۔ اس نے اس روایت کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا، دیکھو، پرکھو،
सवाल करो और दलील से सोचो। उसने तारीख को जज्बात से निकालकर मुशाहिदे और तज्जिये के पैमाने पर परखा। यही वो बात थी जो उसे बाकी मौरखीन से मुमताज़ बनाती है। मगर इब्न खल्दून सिर्फ अक्ल व मंतिक का कायल ना था, वो रूहानी और इखलाकी कदरों का भी एहतराम करता था। उसके नज़दीक इंसान का असल कमाल सिर्फ ज़हानत नहीं बल्कि इंसाफ, इज्ज़ और खैर का जज्बा है। वो कहता था कि एक मुआशरा सिर्फ कवानीन से नहीं, इखलाकियात से जीता है। अगर हुक्मरान इंसाफ ना करे, अगर उलमा सच ना बोले, अगर ताजिर ईमानदार ना हो, तो कोई निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इस सब के बावजूद इब्न खल्दून को अपने ज़माने में वो पजीराई नहीं मिली जिसका वो मुस्तहिक था। कुछ लोग उसकी फ़िक्र को दरबारी चालाकी समझते थे, कुछ उसे अक़लियत का दीवाना कहते थे और कुछ महज इसलिए नापसंद करते थे कि वो रिवायत से हट कर सोचता था। मगर वक्त, जो सबसे बड़ा मुनसिफ है, उसने फ़ैसला दे दिया। आज इब्न खल्दून को न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि मग़रिब में भी एक इल्मी सतून के तौर पर देखा जाता है। उसके नज़रियात यूनिवर्सिटियों के निसाब का हिस्सा हैं और उसके अफ़कार पर जदीद सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मुसलसल तहकीक हो रही है। आज अगर हम पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम मुआशरे की हालत पर नज़र डालें तो इब्न खल्दून की पेशगोइयाँ एक एक करके सच होती नज़र आती हैं। हमने असबियत खो दी है, हमने इल्म को महज डिग्रियों में कैद कर दिया है, हमने इखलाकी ताकत को मादी ताकत से बदल दिया है। और यही वो इलामात है जिन्हें इब्न खल्दून ज़वाल की निशानियाँ कहता था। लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इब्न खल्दून ने सिर्फ बीमारी की तशख़ीस नहीं की बल्कि इलाज भी बताया। वो कहता है कि हर ज़वाल के बाद एक नया आगाज़ होता है। हम अपनी बुनियादों को समझें, कुर्बानी का जज्बा दोबारा पैदा करें और इल्म को महज तक़लीद के बजाय तख्लीक का ज़रिया बनाएं। इब्न खल्दून सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक रोशनी है जो हमें बताती है कि माजी को जानना सिर्फ किस्सा गोई नहीं बल्कि आईना देखने जैसा है। और आईना अगरचे सच बोलता है, मगर वही हमें वो चेहरा भी दिखाता है जो हम बन सकते हैं अगर हम चाहें, अगर हम मेहनत करें और अगर हम सोचें।